وضو کے احکام۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے احکام اور وضو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہمیں وضو آپ بتاتے تو ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے بتا دیں تو وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج ہم آپ کو وضو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ وضو نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ وضو واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی واجب کو ادا کرنا ہو تو اس وقت جو ہے وضو انسان پر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کو کرنا واجب۔ قرآن مجید کے حروف کو مس کرنا ہے، نہ کہ اس کی جلد کو۔ قرآن مجید کے حروف کو مس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو ہم کیونکہ وضو کے بارے میں فقط بتائیں گے آپ کو، وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے پریکٹیکل کر کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جس میں سے 4 وضو کے واجبات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحبات ہیں۔ چہرے کا دھونا، جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک چہرے کا دھونا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کا یعنی کونیوں سے لے کر اپنے ہاتھ کے سرے تک اسے دھونا، اور اسی طریقے سے دوسرے بازو کو بھی دھونا، یہ واجب ہے۔ چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ واجب ہے۔ 2 چیزیں دھونے ہیں اور 2 چیزیں جو ہے وہ مسا ہے، سر کا مسا اور پاؤں کا مسا۔ آئے چلتے جا کر وضو کرتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس پیغام کو آپ کوشش کیا کریں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر ان پیغامات کو آگے بڑھائیں، تاکہ جتنے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا اور باقی لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچتا چلا جائے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں جا کر وضو کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتے ہیں۔ جی، ہم آ چکے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی وافر مقدار میں ضائع نہیں کرنا۔ اکثر احباب کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹی کو کھول دیتے ہیں اور وضو کرتے رہتے ہیں، پانی جو ہے وہ گرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس پانی کا بھی حساب دینا ہے میدان محشر۔ اس کے بعد شیعہ مکتب فکر کے اندر پاؤں دھونا وضو میں شامل نہیں ہے، لیکن بعض احباب جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کے پاؤں نجس ہیں، باہر سے آپ آئے ہیں نجس ہیں، تو آپ پہلے دھو لیں، اس کے بعد اپنے پاؤں کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد پھر وضو جو ہے وہ شروع کریں۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاؤں پہ مٹی ہے، نجس نہیں ہے، تو پھر آپ وضو کر لیں، پاؤں پہ مسا بھی کر لیں، اس کے بعد پاؤں جو ہے وہ آپ دھو لیں۔ تو وضو کی نیت سے آپ نے پاؤں نہیں دھونے۔ تو اب ہم سب سے پہلے نیت کریں گے، مثلا وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، واجب عمل ہے تو واجب قربتاً الی اللہ، یا فقط قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آئیں چلتے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ مستحبات ہیں اور کچھ واجبات ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ میں نے پانی بند کر دیا، کلی کریں گے 3 مرتبہ۔ مستحبات میں سے ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ، مستحب عمل۔ اب اپنے چہرے کو دھونا ہے، جہاں سے سر کے بال اٹھتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور چوڑائی میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے۔ یہ پانی اوپر یہاں پہ پھینکنا جہاں سے بال اٹھتے ہیں، یہ پھینکا پانی آپ نے، اور اب آپ نے درمیانی انگلی بڑی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا فاصلہ آ جائے چوڑائی میں، آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور پھر احتیاطاً سائڈ سے ہاتھ لگا دینے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا تمام چہرہ جو ہے وہ تر ہو چکا ہے۔ 1 مرتبہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ مستحب ہے، تیسری دفعہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب بازو دھونے، تو بازو جب دھونا ہے تو یاد رکھنا پانی جو ڈالنا ہے آپ نے کونیوں سے اوپر ڈالا ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ کونیوں کے اوپر جو ہے وہ جگہ دھل چکی ہے۔ یہ ہاتھ کو نیچے کی طرف کھینچ کے لانا ہے،
ایک دفعہ واجب، دوسری دفعہ مستحب عمل ہے۔ مستورات بھی اسی طریقے سے کریں۔ مستورات میں فرق فقط اتنا ہے کہ مستحبات میں سے مرد نے باہر سے پانی ڈالا ایک مرتبہ پہلی دفعہ، اور مستور جو ہے وہ اندر سے پانی ڈالے گی اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ باہر سے ڈالے گی۔ یہ مستحب ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اوپر سے ڈالے پانی۔ وضو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، فقط تبدیلی اسی میں ہے کہ پانی جو ہے عورت پہلی دفعہ اندر سے ڈالے گی ہاتھ کے اور دوسری مرتبہ باہر سے ڈالے گی، تو یہ ہم نے 2 دفعہ دھو لیا۔ اب اس کے بعد لاسٹ یہ میں نے پانی لیا، اب میں پانی سے دور ہو جاؤں گا۔ اب کسی قسم کی کوئی تری میری اب ایکسٹرا میرے ہاتھ پہ نہیں آنی چاہیے، بس یہ جو تری میں نے لے لی ہے اسی کو ہی میں نے اب سر پر بھی مسح کرنا ہے اور اپنے پاؤں پر بھی اسی سے جو ہے وہ میں مسح کروں گا۔ ایک ہی مرتبہ پانی ڈال دینا بائیں ہاتھ پہ کافی ہے، اور یہ یقین حاصل کر لینا ہے کہ میرا کوئی مقام ایسا نہیں جو خشک ہو، یہ پانی خشک نہیں ہونی چاہیے۔ سر کا مسح 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی اور درمیانی انگلی کی لمبائی، اس کو آپ نے نیچے کی طرف کھینچ کے لانا اپنے ہاتھوں کو، اور اس کے بعد اپنے سر کو ساکن رکھنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ جب یہ آپ مسح کر رہے ہیں تو آپ کے یہ مسح کی تری کہ آپ نے پانی پھینکا تھا اور یہ بالوں پہ لگا اور بال گیلے ہو گئے تھے، یہ تری اور یہ تری آپس میں ٹکرائے نہیں، اگر ٹکرائے گی تو مسح باطل ہو جائے گا۔ مسح ہونے کے بعد اب پاؤں کا مسح، یہ آپ کی ہتھیلی پاؤں کے انگوٹھے سے آپ نے یہ ہے آپ کا مسح کرنے کا طریقہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔